وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے، سینکڑوں عمارتیں منہدم، بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ۔ متاثرہ علاقوں میں وینزویلا کے ساحل کے علاوہ بونائر، کوراساؤ اور اروبا شامل۔ دارالحکومت کراکس میں زلزلے کے بعد خوف و ہراس، شہری گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے بعد سونامی کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری، وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز مونٹالبان شہر کے شمال مغرب میں تھا۔ جاپان کے شمالی ساحلی علاقے میں 6.9 شدت کا زلزلہ، دارالحکومت ٹوکیو میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کولمبیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلہ، 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری۔ یورپ نے ایران جنگ میں مایوس کیا، ٹرمپ کا نیٹو چیف سے شکوہ۔ وائٹ ہاؤس میں مارک روٹے کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور اسپین سے مایوس ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید، کہا ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے، ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی، ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، ایران ہر وہ بات مان رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا، ایران آبِ ہرمز میں ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا، ایران نے ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کروائی ہے، اگر یہ بات غلط ہوئی تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایران ایک اچھا اور حقیقی معاہدہ چاہتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ امید ہے ایران سوئٹزرلینڈ میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ اگر ایران نے وعدوں کا پاس نہ کیا تو پھر صدر ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا خلیجی ممالک کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات 30 جون سے شروع ہوں گے۔ کوئی ملک آبِ ہرمز میں فریز نہیں چاہتا۔ مذاکرات ماہرین کی سطح پر مختلف ورکنگ گروپس کے ذریعے ہوں گے۔ جوہری توانائی اور پابندیوں سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ ایران کو جلد از جلد جوہری معائنہ کاروں کو ایٹمی تنصیبات تک رسائی دینی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کی امیر کویت اور UAE کے صدر سے ملاقاتیں، امریکہ کا اتحادی عرب ممالک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم، کہا کہ خلیجی ممالک اور امریکہ کے موقف میں مضبوط ہم آہنگی موجود ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بحرین پہنچ گئے، آج بحرین کی قیادت سے ملاقات کریں۔ ایران نے تمام تر تحفظات کے باوجود نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں حصہ لیا۔ مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دشمنی صرف ایک معاہدے پر دستخط کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے حامی گروہوں کے ذریعے خطے میں بدامنی کا امریکی الزام مسترد کر دیا، کہا جب تک امریکی مداخلت جاری رہے گی اسرائیل جنگیں مسلط کرتا رہے گا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکی حکمران طبقے نے کبھی بھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گزشتہ 5 دہائیوں کے تجربات ایران سے ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے امریکی حکام کے متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ایران نے زور دیا کہ عہد کے بدلے عہد کے اصول کے تحت دونوں فریقوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوگی، معاہدے کے متن سے متصادم تشریحات سے گریز کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ مذاکراتی عمل کو مخالف عناصر کے منفی اثرات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قطر کی قیادت قطر میں مقیم پاکستانی برادری کی فراخ دلانہ میزبانی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پیشہ ورانہ عسکری تربیت میں تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان دوست ممالک کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیائی نائب کمانڈر ان چیف نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए खिदमत का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक लिबाई कमांडर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा कि रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं। वज़ीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का। वो मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। जब वफाकी वज़ीर कहता है हम अपनी जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो क्या वो एहतजाज का जवाब फराहम नहीं करते। वज़ीर आज़म की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को कंट्रोल करें। हर वज़ीर की अपनी पॉलिसी होगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि मसले के सियासी हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत हासिल की जाएं। इस मसले का ऐसा हल निकाला जाए कि बार बार एहतजाज की नौबत ना आए। कश्मीर से मुतालिक दिए गए अपने बयान पर कायम हूँ, किसी दलील की वजह से ये बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू कहा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जाने दी तो हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं लेकिन सिला क्या मिलता है। माजी में हमारे समय सबसे गलतियाँ हुई। आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को पेशकश कहा। PTI दौरे हुकूमत में आधे घंटे के अंदर 55 कवानीन को मंजूर किया गया। बानी PTI के दौरे हुकूमत में अपोजिशन से कभी भी बात नहीं की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने माजी से सबक सीखा। तहरीक इंसाफ ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। बानी PTI ने सियासी और जमहूरी रवायात को शदीद नुकसान पहुंचाया। महमूद अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी इफलाह बहबूद से मुतालिक मुतालिबात मान लिए। कलदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी महाजरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनखराफ है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान लासवार रिश्ता कायम है। कलदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश किए। कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो पूरा ना किया गया हो। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। महाजरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत को वो खत भिजवाया जिसका अब तक जवाब नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली के इजलास में ज़ाहिर ख्याल कहा लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर किया। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो रद्द-ए-अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं देना चाहिए था। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सपुर्द कर रखी है। ओपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सदा में लाखों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। जज्बाती रद्द-ए-अमल हुकूमत का मुकाम नहीं होता। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई में जो बातें हुई वो राज रहेंगी, कब्र तक जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मेरी आपसे आज तक जो भी गुफ्तगू हुई इजाज़त देता हूँ ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि इजाज़त के बावजूद राजदारी की बातें सामने नहीं लाऊंगा। मैंने ये सारी बातें कर दी तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। तन्हाई की बातें वज़ीर आज़म ने बताई, ना मौलाना ने। वज़ीर आज़म ने ऐवान में अपोजिशन अरकान से भी मुसाफा किया। अपोजिशन का बोलने की इजाजत न देने पर शदीद एहतजाज और हंगामा। स्पीकर के एहतजाज के बावजूद बैरिस्टर गौहर को बोलने की इजाजत देने से इनकार। अयाज सादिक ने कहा ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। यहाँ 4 घंटे बात करते हैं, बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं बात नहीं करने दी जाती। आप लोग पैनाडोल की तरह हैं जिसका असर 4 घंटे बाद उतर जाता है। पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग।
کہا دنیا خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کردار کی محترف ہے۔ پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں امریکہ ایران تکنیکی ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہیں گی۔ ثالثی اور امن کوششوں میں پاکستانی میڈیا نے بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے صومالیہ کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک کی مشترکہ کاوش سے سلامتی کونسل نے امن دستوں کے خلاف جرائم پر جواب دہی مضبوط بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں $3.5 کمی $73 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $70 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $124 سستا، $4025 فی اونس میں فروخت۔ پاکستان سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1878 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,79,571 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.20 میں فروخت۔ ہنرمند نوجوان ہی پاکستان کا روشن مستقبل، بیرون ملک مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہنر یافتہ نوجوان اپنے گھر اور والدین کی ذمہ داریاں بخوبی اٹھا سکتے ہیں۔ تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ نوجوان کے اندر احساس ذمہ داری لائق تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والوں کو سلام کرتی ہوں۔ پنجاب حکومت 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہنر سکھا رہی ہے۔ بیرون ملک جانے والوں کو بہت کچھ سیکھنے اور مشاہدے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت EC سے اجلاس، وزارت دفاع کی 3.29 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور۔ گرانٹ میں سے 2 ارب روپے اسلام آباد میں مارکہ حق مونومنٹ کی تعمیر میں استعمال کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں تعینات پاکستان ایڈمنسٹریشن اور پولیس سروس کے افسران کے لیے 31.5 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ منظور۔ پاکستان ریلویز کے لیے 7 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کے لیے KP کا بجٹ منظور، نئے ٹیکس شامل، جرمانوں میں اضافہ، کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں پر پہلی مرتبہ 5% ٹیکس عائد، POS اور انوائسنگ نہ لگانے پر جرمانہ 2 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا گیا۔ مسافر گاڑیوں پر عائد ٹیکس میں رد و بدل، رکشوں، وینز اور بسوں کے لیے نئی سالانہ ٹیکس شرح مقرر۔ کاروبار کیپرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہ کرنے پر 4 لاکھ روپے جرمانہ یا 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ ٹیکس فراڈ پر 5 لاکھ جرمانہ، 5 سال تک قید کی سزا اور واجب الادا ٹیکس کے 100% کے برابر کا جرمانہ بھی تجویز۔ کاروباری لین دین بینک کے ذریعے نہ کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ، 6 ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا بجٹ منظوری پر پارٹی اراکین کا شکریہ۔